بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 10 جون بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ احمد فرحاد، جن کو پہلے وہ لاپتہ تھے اور اس کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، ان کی گرفتاری کو غیر قانونی، اس گرفتاری کے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے۔ بہت تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ساتھ ہی الیکشن ٹرائبونل اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق جو لیگی امیدواروں کی درخواستیں تھیں، اس پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ اردو میں فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ مسمات یہ سیدہ عروج زینب ہے اور بنام فیڈریشن آف پاکستان یہ مقدمہ ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ مقدمہ اعظم میں تاحال جبری طور پر لاپتہ فرد سید فرحاد علی شاہ اپنے گھر نہ پہنچ سکا ہے، جو کہ 15 مئی 2024 سے جبری طور پر لاپتہ ہے، اور اس ضمن میں مقدمہ نمبر 347/2024 مورخہ 15/5/2024 زیر دفعہ 427 اور 365 PPC تھانہ لوہی بھیر میں درج ہے۔ دوران سماعت اسلام آباد پولیس اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اور لاء منسٹر کی مداخلت اور کوششوں سے لاپتہ شخص سید فرحاد علی شاہ کے حوالے سے عدالت کو بتایا گیا کہ وہ مقدمہ نمبر 58/24 مورخہ 29/5/2024 زیر دفعہ 186 جو APC ہے اس کے تحت تھانہ دیر کوٹ میں گرفتار ہے، اور بعد ازاں مقدمہ نمبر 205/2024 میں ان کو جو کہ پرانا مقدمہ تھا، ان کی اغوا سے بھی پہلے کا مقدمہ تھا، 13/5/2024 کا مقدمہ تھا 780A کے تحت، اس کے تحت گرفتار کیا گیا۔ ان حالات کے پیش نظر اب عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ ان حالات کے پیش نظر لاپتہ افراد کو اس عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا ہے، جبکہ تمام حقائق اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مغوی کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور جو عدالت نے کہا، اور 2024 میں ریاستی ادارے باوجود اپنی مکمل کوشش کے مغوی شخص کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے ہیں، اور بالآخر اس جبری گمشدگی کا سفر جو 15 مئی 2024 کو تھانہ لوہی بھیر کی حدود سے شروع ہوا اور مورخہ 29 مئی 2024 تھانہ دیر کوٹ آزاد کشمیر کی حدود میں مضحکہ خیز طور پر قانونی دائرہ اختیار میں داخل ہو گیا، اس وقت تفتیشی افسر کی اطلاعات کے مطابق مذکورہ لاپتہ فرد عدالتی تحویل میں ہے، لہٰذا تمام حقائق اور ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ عدالت سید فرحاد علی شاہ کی گرفتاری جن حالات میں ریکارڈ پر لائی گئی ہے، اس عمل کو غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ اس مقدمے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو شخص تھانہ لوہی بھیر کی حدود سے اغوا ہوتا ہے اور اس کے جبری لاپتہ ہونے کے حوالے سے یہ عدالت بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے امر کو آرٹیکل 199 کے تحت دیے گئے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے عدالتی دائرہ اختیار میں دیکھتی ہے، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لاپتہ افراد کو کس علاقے، صوبے یا جگہ سے برآمد کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے یا قید میں رکھا گیا ہے، کیونکہ عدالت کا اختیار اس امر واقعہ یعنی جبری گمشدگی سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک قابل عمل رہتا ہے جب تک لاپتہ شخص برآمد نہ ہو جائے اور اس کے بنیادی انسانی حقوق بحال نہ ہو جائیں۔ مزید برآں لاء آفیسر کے بیان کے مطابق لاپتہ شخص سید فرحاد علی شاہ آزاد کشمیر کے علاقے میں اس وقت عدالتی تحویل میں ہے، جبکہ آئین پاکستان اور آزاد کشمیر کے آئین 1974 کے تحت آزاد کشمیر میں رہنے والے باشندگان اور پاکستان کے شہریوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنا تمام اداروں کی قانونی ذمہ داری ہے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے متفرق درخواست نمبری جو جمع کروائی اس کے توجہ مبذول کراتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کے آرٹیکل روزنامہ جنگ راولپنڈی مورخہ 6 جون 2024 کا ذکر کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ سابقہ کارروائی میں ان کے بیان کو غلط پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے عدالتی اختیار سماعت کو قانون کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ سید فرحاد علی شاہ جبری طور پر لاپتہ فرد جو اس وقت آزاد کشمیر کی جیل میں دیگر مقدمہ میں گرفتار ہیں کے حوالے سے کوئی غلط حکم جاری نہ ہو جائے۔ اس امر واقعہ پر محترم ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ انتظامی و قانونی دائرہ اختیار کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے مختلف قانونی فیصلہ جات بحوالہ تحویل ملزمان اجرا ڈگری اور جو مختلف عدالتی فیصلوں کے عمل درآمد کی وضاحت پیش کرتے ہوئے درخواست تازہ گزاری ہے، لہٰذا سینئر صحافی کے آرٹیکل کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس ضمن میں سینئر صحافی حامد میر نے اپنے اداریہ کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف حقائق کی طرف روشنی ڈالی۔ دونوں اشخاص لاء آفیسر اور سینئر صحافی حامد میر کو سننے کے بعد عدالت اس بات پر پہنچی ہے کہ جس اداریہ کا ذکر اس درخواست میں کیا گیا اس پر عدالت کسی قسم کی وضاحت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہتی، کیونکہ مقدمہ حاضر صرف سید فرحاد علی شاہ لاپتہ فرد کی باز یابی کے بنیادی نقطہ پر ہے، جس کے لیے عدالتی و آئینی اختیارات استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک شہری کو اس کے بنیادی حقوق دلوائے جا سکیں۔ ان حالات کے پیش نظر عدالت اس ریٹ پٹیشن کو مندرجہ ذیل احکامات کے ساتھ نپٹانے کا حکم صادر کرتی ہے۔
سید فرہاد علی شاہ ایک جبری لاپتہ گمشدہ فرد قرار دیا جاتا ہے تا وقت کہ وہ اپنے گھر بحفاظت نہ آ جائے۔ جب تک وہ اپنے گھر بحفاظت نہیں آ جاتا اس کو جبری لاپتہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سید فرہاد علی شاہ جب بھی اپنے گھر پہنچے تو تفتیشی افسر تھانہ لوہی بھیر قانونی طور پر، جو اسلام آباد کا تھانہ ہے، قانونی طور پر پابند ہے کہ اس کا بیان دفعہ 164 زواد فے، یعنی اس کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے یا اس کا جو وہ عدالت کو اپنے حقائق بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں پہلے 15 دن کہاں پہ رہا اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا، وہ جو 164 کا بیان ہے ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان قلم بند کروائے اور اس کے نتیجے میں تفتیش آگے بڑھائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تمام جبری گمشدگی کے مقدمات کو یکجا کر کے بڑے بینچ لارجر بینچ کے سامنے زیر تجویز کرنے کے حوالے سے رجسٹرار آفس کو یہ عدالت حکم دیتی ہے کہ تمام مقدمات کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پیش کرے، جس پر وہ اپنے انتظامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے لارجر بینچ کی تشکیل کریں تاکہ مفاد عامہ کے اس مسئلے کو بہتر طور پر نپٹایا جا سکے۔ آگے عدالت اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں، یہ ایک کرمنل جسٹس کمیٹی جس کو ہائی کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں اور اس میں پھر تمام اداروں کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور وہ پھر صوبے یا اس علاقے کی جو حالات ہیں یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر وہ وقتاً فوقتاً اجلاس کرتے ہیں۔ عدالت اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں نہ صرف آئی ایس آئی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی آئی بی جو انٹیلیجنس بیورو کے، ڈی جی ایم آئی جو ملٹری انٹیلیجنس کے ہیں، اور انچارج سی ٹی ڈی کو مدعو کرے، ان کو انوائٹ کرے تاکہ وہ اپنی گزارشات و سفارشات کرمنل جسٹس کمیٹی میں زیر بحث لائیں، اور تمام اداروں بشمول اسلام آباد پولیس، وزارت داخلہ، وزارت قانون، آئی جی پولیس اور چیف کمشنر اسلام آباد کے درمیان شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی دائرہ اختیار کے اندر رہ کر مسائل کو حل کرنے اور جبری گمشدگی جیسے سنگین جرم کا تدارک کیا جا سکے، کہ جو اسلام آباد میں آئے روز جبری گمشدگیاں سامنے آ رہی ہیں اس کا تدارک کیا جا سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جو کرمنل جسٹس کمیٹی ہے، اس کے سامنے نہ صرف ہمارے اداروں کے سربراہان بلکہ جو پولیس کے آئی جی ہیں اور چیف کمشنر ہیں اسلام آباد کے، وہ تمام آئیں اور سر جوڑ کے بیٹھیں کہ یہ جو جبری گمشدگیاں، یہ معاملہ کیسے ختم ہو سکے گا، یہ سنگین جو جرم ہے اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایسے تمام مقدمات جن میں قومی سلامتی کے امور پیش نظر ہوں ان کی ان کیمرہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور اگر ضروری امر ہو تو اعلیٰ تحقیقاتی اداروں کے سربراہان سے ان کیمرہ بریفنگ لینے کے بعد لارجر بینچ سماعت کرے اور ایسے مقدمات کی میڈیا پہ رپورٹنگ نہ کرنے کے احکامات بھی جاری کرے۔ آخر میں عدالت تمام عدالتی معاونین کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے جبری گمشدگی کے حوالے سے عدالت کی معاونت کی ہے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا فیصلہ، اور یہ ایک آپ جانتے ہیں کہ 15 دن ان کے لاپتہ ہونے کے بعد پھر جس طریقے سے وہ سامنے آئے، وفاقی حکومت کی جانب سے جو کچھ کیا گیا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پورے کے پورے اگر ہم ایپیسوڈ کی بات کریں تو عدالت جس طریقے سے کام آگے بڑھا رہی تھی یہ معاملہ کہیں اور جا رہا تھا، اور اس وجہ سے پھر ان کی جو گرفتاری ہے وہ سامنے لائے گی جس کو عدالت نے مسئلہ خیز کہا، اور پھر اس کے بعد عدالت نے ان تمام معاملات کو آگے بڑھایا۔ اب دلچسپ صورتحال اس وقت اسلام آباد میں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلم لیگ نون کے تینوں امیدواروں کی جو تینوں ایم این ایز ہیں جن کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے، جنہوں نے بیان حلفی کے ساتھ اچھا مانگا کیا ہے، صرف اتنا مانگا کہ آپ اپنے بیان حلفی کے ساتھ اپنے اصل فارم 45 جمع کروا دیں، جس سے وہ بھاگے، اور اتنے بھاگے کہ وہ الیکشن کمیشن آ پہنچے، اور الیکشن کمیشن نے ود ان سم ڈیز انہوں نے جناب جو ریپڈلی اور ایکسپیڈیشیسلی پوری جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور آج فیصلہ سنا کے تینوں امیدواروں کی، تینوں لیگی امیدواروں کی درخواستوں کو منظور کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو الیکشن ٹرائبونل سے ہٹا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ٹرائبونل سے ہٹا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے گویا یہ قرار دیا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کا الیکشن ٹرائبونل درست طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا، قانون کے مطابق نہیں چل رہا تھا۔ قانون کا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی جب تحریری فیصلہ آئے گا کہ کیا معزز جج کو قانون کا پتہ نہیں تھا یا معزز ممبران الیکشن کمیشن کو نہیں قانون کا پتہ۔ اب یہ جب آپ کسی کو الگ کر دیتے ہیں
اور یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی پیش رفت ہے جو پہلے 6-7 ججز کی جانب سے بار بار جن معاملات کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، اب اس میں یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کا سامنے آنا، اور عدالتیں اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں۔ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب صرف ایک ہی تو بات کر رہے تھے کہ فارم 45 آپ اوریجنل دے دیں۔ اب اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات کسی اور طرف جائیں گے اور ان کو شاید کوئی ریلیف مل جائے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ اگلا الیکشن ٹرائبونل کس کو مقرر کیے۔ میرے خیال میں ایک نیا خط لکھا جائے گا چیف جسٹس کو، اور اس میں پھر خود ہی سجیسٹ کر دیا جائے گا کوئی ریٹائرڈ جج کو بھی۔ آگے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ ایک جج صاحب اسلام آباد کے لوگوں کو ان کا مینڈیٹ واپس کرنے کے حوالے سے آئینی اور قانونی طور پر کارروائی کرتے ہیں، جس مینڈیٹ واپسی کی بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور مندوخیل صاحب بار بار کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اس سارے معاملے پر کہاں کھڑی ہوگی، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرائبونل کو جو کارروائی جس نے جاری رکھی ہوئی تھی، اور نیکسٹ جو فیو ڈیز میں 11، 12، 13 کو ان حلقوں پر سماعت ہونی تھی، ان کو ہٹا دیا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اگر تو وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواستوں کو وہ کنسیڈر کرتے تو وہ سٹے دے سکتے تھے، انہوں نے سٹے نہیں دیا۔ اب وہ کل کیا کریں گے؟ پھر غیر مؤثر ہو گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبران الیکشن کمیشن ہیں ان کا فیصلہ آ گیا ہے، اور اس کے بعد معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال چیزیں مزید گھمبیر ہو رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اینڈ کیا ہوگا۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ریمیڈی ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جتنا عرصہ لٹکایا جا سکے اور لمبا کیا جا سکے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔